رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ باپ سوئم اور وصال نکالنے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ وصال۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ خطبہ حجت الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 صفر 11 ہجری کو علیل ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت خود ہی فرماتے رہے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج محترمات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ جب تک آمد و رفت کی طاقت رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی، سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا۔ اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سحر پیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد
باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا پورا ہم نے واقعہ پڑھا ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کی اب جو تفصیلی اور مختصر جو سوالات ہیں اس کے آپ آسانی سے جوابات دے سکتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں کیا آئے گا؟ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 صفر 11 ہجری کو ڈیش ہو گئے، کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 صفر 11 ہجری 9 صفر علیل ہو گئے۔ یہاں کیا آئے گا؟ علیل ہو گئے۔ جیم، اے لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی ڈیش ہے تو مجھ سے لے لے۔ اگر مجھ پر کوئی مجھ پر کوئی حق ہے، حق آئے گا، ٹھیک ہے، مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے۔ دال، وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈیش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ صحابہ کرام انتہائی غمگین ہو گئے۔ ہے، اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ دال ہے میں کیا آئے گا؟ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ 63 سال کی عمر میں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بے، وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ام المؤمنین کے حجرے میں تھے؟ اس کا جواب ہے بے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری میں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، 11 ہجری میں۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں بیمار ہوئے؟ سفر میں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بے۔ ہے، وصال کے وقت کس صحابی رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کو سنبھالا؟ اس کا جواب ہے الف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو دوستو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو جہاں۔